صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کیں. ان میں سے ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک رحمت زمین پر نازل کی. اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے. درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائیں گے. ناظرین کرام، جو لوگ بر صغیر کی تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ حکمرانوں کی تلواروں سے نہیں، صوفیاء کرام کے کردار، ان کی تعلیمات، ان کی روحانی عظمتوں کی اور ان کے کلمات کی نفاست کی وجہ سے لوگ جو تھے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. آج جس ہستی کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں شاید میڈیا کی دنیا میں تو بہت زیادہ متعارف نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص خوبیوں سے نوازا تھا. ملکوتی صفات کی حامل یہ ایسی شخصیت تھی جن کی بے شمار جن کے اوصاف ہیں، لیکن ان میں سے ایک وصف جو ہے وہ مجھے بہت متاثر کرتا ہے. آج ہمارے ممدوح حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لیا سے کچھ فاصلے پہ ایک خانقاہ ہے جہاں ان کا مزار پر انوار ہے. حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ کوئی بہت لمبے واعظ نہیں فرمایا کرتے تھے. ان کا وجود اپنا جو تھا اس سے جو قدسی شعائیں نکلتی تھی اور جو کلمات اور نفاست ان کے کلمات سے تھی اور جو برکات ان کے کلمات میں اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. جو لوگ الفاظ کی دنیا سے اور ان کے اثرات سے واقف ہیں اور لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی زبانوں اور ان کے وجود سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی تاثیر بدل جاتی ہے. ایک بہت دلچسپ بات جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بائی دی ورڈ آف لارڈ ور دی ہیونز میڈ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیا اور اس سے زمین و آسمان جو تھے بن گئے تھے. تو کلمہ جو ہے وہ جب اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کی تاثیر مختلف ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ایک نوجوان ان کے پاس آتا تھا سکھ، اور وہ ان کی تعلیم سے متاثر ہوا، ان کی محفل سے مسلمان ہو گیا. اور اس کا ایک بھائی جو تھا وہ پولیس آفسر تھا، اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم تو آپ پہ مقدمہ کریں گے، آپ نے یہ ہمارے نوجوان کو جو ہے وہ اپنا متاثر کر کے اور مسلمان کر لیا، تو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ نے کہا چلیں اس پہ تو شاید ہم نے کوئی زبردستی کی، تو یوں کر کے انگلی سے کہا کہ تمہیں بھی ہم نے زبردستی مسلمان کیا، تو وہ فوری کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس طرح بے شمار ہندو جو تھے جب ان کے چہرے کے انوار کو دیکھتے تھے یا ان کے کلمات ان کے کانوں میں اترتے تھے تو یہ بزرگان دین کے جو زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں یہ عالم اسیر میں بہت زیادہ ایک کیفیت اور ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں. عالم روحانیت سے جو لوگ واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ عالم روحانیت میں اور
جو عالم اسیر ہوتا ہے اس میں کیسی وائبریشن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے منہ سے نکلنے کے لیے. لیکن میں دنیا داروں کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ الفاظ کی کیسے تاثیر ہوتی ہے. اگر ایک عام آدمی دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو وہ گولی سے زیادہ اس کو لگتی ہے. اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور کلمہ پاک کی اور جو اوراد و وظائف اور جو تلاوت قرآن حکیم بزرگ کرتے رہتے ہیں تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا جوہر اور جو ایک تاثیر پیدا کر دیتا ہے. یہ میگنیٹک اسپرچول میگنیٹک فورس اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں. ان کی وجہ سے پھر وہ تبلیغ کرتے ہیں. آپ کی بے شمار کرامات ہیں، صاحب علم شخصیت ہے، ساری زندگی ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا صدق و صفا دیکھ کے آج بھی لیا کی سرزمین اور اس کے ارد گرد اور پھر بڑی بڑی خانقاہیں، پیر بارو کی خانقاہ کتنی بڑی، اٹک میں جو دریائے رحمت شریف خانقاہ ہے، یہ اس طرح کے ان کے جو خلفاء ہیں بے شمار انہوں نے دین اسلام کی خدمات جو ہیں سر انجام دی ہیں. آج ہماری خوش بختی ہے میرے ساتھ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب میرے پہلے مہمان ہیں. یہ وہاں سے تشریف لائیں. ان کے ساتھ ہی اسی خانقاہ کے آگے جو ہیں خلفاء میں سے صاحبزادہ نجم الحسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ. اور کون نہیں جانتا، میرے ناظرین سامعین جانتے ہیں جو تیسری شخصیت ہے. ان کا تعارف میں نہ بھی کراؤں تو آپ سمجھ جائیں گے. میری مراد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہے. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب سجادہ نشین پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ. جی صاحبزادہ صاحب، حضرت پیر سواگ، تعارف مختصر حضرت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. بھائی صاحب جزاک اللہ، آپ نے مدعو کیا، حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالی آپ نے. حضرت بے شک آپ نے جس طرح بجا فرمایا کہ بر صغیر میں تلواروں سے نہیں بلکہ صوفیاء کرام نے حسن اخلاق سے، پیار محبت سے پاک و ہند میں اس بر صغیر میں اسلام سے لوگوں کو روشناس کرایا. میں جو آپ کی مین بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے نا اس کے لیے لازمی نہیں کہ اس کے آباء و اجداد موجود ہو، لازمی نہیں کہ اس کے لیے اس کا بیک اپ ہو، لازمی نہیں کہ اس کے کوئی رشتہ دار موجود ہوں. خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ یعنی اس کے بڑے پیر ہوں، بزرگ ہوں، یہ ضروری لازمی نہیں. رب جس کو چاہے جس وقت چاہے چن لے، جس کو عطا کرتے. گزارش یہ ہے کہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ 1850 میں پیدا ہوئے. ڈگر سواگ دریا سندھ کے قریبی کنارہ ہے. آپ وہاں پر پیدا ہوئے اور چوتھے دن آپ کی والدہ وصال فرما گئی. اچھا. اور آپ کے والد بھکر میں سرکاری ملازم تھے، ملک لال سواگ. اور آپ کو معلوم ہو آپ آئے، آپ پرورش کے معاملے میں بہت پریشان ہوئے آپ ان کے بارے میں. لیکن آپ نے وہیں پر اسی علاقے میں ایک فاطمہ خاتون تھیں، بہت نیک سیرت عورت تھیں، ان کے حوالے کیا اپنے بیٹے کو. اور ان کا ایک بیٹا تھا ملک احمد یار سواگ، تو ان کے ساتھ ان کی پرورش ہوتی رہی. 4 سال کی جب عمر ہوئی تو ملک لال سواگ بھی وصال فرما گئے، یعنی 4 سال یتیم ہو گئے، یتیم، نہ ماں رہی نہ باپ رہا. اور پھر سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں اور کوئی نہیں تھا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ، کچھ رشتہ دار بھی نہیں تھا. ٹھیک. تو جب آپ کے والد وصال فرما گئے تو اس کے بعد ان کی پرورش وہ فاطمہ نامی خاتون کرتی رہیں. جب 10 سے 11 سال آپ کی عمر ہوئی تو اس دوران یہ 5-6 سال کے دوران یہاں آپ ریوڑ چراتے رہے علاقے کے لوگوں کے، اور اپنے بھائی ملک احمد یار سواگ کے ساتھ. 10 سے 11 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کروڑ شہر کی طرف آئے اپنے بھائی رضائی بھائی کے ساتھ، اور ان سے کہا کہ میرا دل علم کے لیے بہت مانگتا ہے، حصول علم کے لیے، تو میں جانا چاہتا ہوں پڑھائی کرنے کے لیے. اور آپ وہیں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شوق ڈالا دل کے اندر اور آپ چلے. آپ نے مختلف مقامات پر علم حاصل کیا، لیکن جو مین آپ کو جو آپ کہیں کہ ولایت کی ایک کڑی تھی، وہ ولایت کی کڑی یہ تھی کہ آپ کے استاد محترم تھے چکڑالہ میں مولانا نور خان صاحب. تو ان کی تعلیم میں تھے، ان کے پاس تھے، وہ ان کے استاد تھے. تو وہ آپ کو حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. موسیٰ زئی شریف، ذرا اسماعیل خان لے گئے. احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف، یہ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیر خانہ ہے، تو وہ لے کے گئے. جیسے ہی وہاں پر پہنچے حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا اور دیکھتے ہی وہ شوق پیدا ہو گیا بیعت ہونے کا.
اور یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ دل کے راز کھول دیے، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کی اجازت مانگی، بیعت مل گئی، بیعت کر دیا، اور پھر وہ ایسے سمجھیں کہ وہ روحانیت کے دروازے کھل گئے ٹھیک بیعت کے بعد۔ اچھا جی، صاحب نقش بندیہ سلسلہ ہے ان کا، حضرت دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں بیعت ہو گئے جی۔ اس کے بعد پھر کیسے آپ نے یہ سارا سلسلہ اتنا بڑا، اب تو سواگ شریف کی جو خانقاہ ہے اس کے فیض سارے پاکستان اور بیرون پاکستان بھی، جی بالکل، جی خانقاہ مسجد شریف نقش بندیہ مجددیہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح، تو کچھ حضرت کتابیں انہوں نے بڑی اہم چھاپی ہوئی ہیں جی جی بالکل، موسیٰ شریف والوں جی جی۔ تو جیسے پیر صاحب فرما رہے تھے، تو حضرت صاحب جب بیعت ہو گئے تو تقریباً اس وقت علم ظاہری تو آپ مکمل کر چکے تھے، تو تقریباً 9 سال مسلسل آستانے پہ مقیم رہے، ٹھیک، اور یہ پورا جو اسباق ہیں نقشبندی مجددی سلسلے کے تمام اسباق اپنے، اور آپ کو جب خلافت عطا ہوئی تو فیوزات حسنیہ جو آپ کے ذکر کی کتاب ہے اس میں یہ درج ہے کہ 3 جو ہیں خلفاء کو اکٹھی خلافت حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک شاہ صاحب ہیں دندہ شاہ بلاول کے، حضرت لال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ایک گنجیال شریف ہے ضلع خوشاب میں، حضرت قبلہ امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب خلافت عطا ہوئی تو لکھتے ہیں کہ آپ پر بڑا گریہ طاری ہو گیا، تو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یہ تو دونوں سید ہیں، آل رسول ہیں جن کو آپ نے خلافت عطا فرمائی ہے، لیکن اس عظیم امانت کے لیے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت رکھی ہے جو آپ کو سب سے ممتاز کرے گی، سبحان اللہ، اور اس صفت کے بارے میں بعد میں جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جس کی آپ کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی، جیسے آپ نے ذکر فرمایا زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا، سبحان اور یہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، آپ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ 3-4 عدالتوں میں مسلسل آپ پر کیس چلے، ان میں سے ایک لاہور تھا جو آپ نے واقعہ ذکر کیا ہے، یہ لاہور میں جامعہ فتحیہ یہاں پہ مدرسہ اچرا میں بڑا مشہور تھا، تو استاذ الکل مولانا عطا محمد بدنیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پڑھتے تھے 1937 میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب یہاں اپنے پوتے خواجہ غلام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کے سلسلہ میں آئے ہوئے تھے، تو ہم زیارت کے لیے حاضر ہوئے، یہاں اچرا میں ہی سید اکبر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے۔ تو کہتے ہیں جب وہاں ملے تو آپ کے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علم دوستی جو ہے، تو آپ اس موقع پر جو نصیحتیں فرمائیں وہ بھی انہیں ذکر کی ہیں، اور خاص بات کہ یہیں لاہور میں یہ واقعہ ہوا تھا جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک شخص نے جوان تھا آپ کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے، تو اس کا بھائی جو تھا وہ اس وقت SHO تھا، تو یہ واقعہ یہاں کا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میاں والی جیل کا ہے، چونکہ آپ جھنگ جیل اور میاں والی جیل میں ایک مقدمے کے سلسلے میں، اس طرح کے مقدموں کے سلسلے میں آپ جیل میں بھی رہے، تو میاں والی عدالت میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش ہوا۔ اور ایک لیا، اس وقت بھی سیکنڈری اسکول ہے وہاں پہ، گرلز سیکنڈری اسکول ملتان روڈ پہ لیا شہر میں، تو وہ کمرہ اب تک موجود ہے جہاں اس وقت 15 دن جو ہے نا وہ فورٹ نائٹلی عدالت لگتی تھی، جو ضلع مظفر گڑھ تھی، تو وہاں ایک دن جو ہے جاتا تھا وہاں۔ تو ایک بوڑھے وکیل تھے، اب بھی ان کے بچے زندہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب بھی مجھے یاد ہے کہ آپ جیسے انٹر ہوئے عدالت میں تو 2 مدعی کھڑے ہوئے تھے کہ ہمارے بھائیوں کو یا بیٹوں کو انہوں نے زبردستی کلمہ مسلمان کیا، یہ خاص صفت تھی جو سامنے آئی۔ اور پھر حضرت صاحب جو مسلسل آپ نے رابطہ رکھا اپنے شیخ سے، وہ تو تا حیات رہا، لیکن آپ کو سلسلہ علیہ نقشبندیہ میں جو خلافت ہے وہ تو حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوئی۔ ٹھیک، اس کے بعد ان کے صاحبزادے تھے، جب حضرت صاحب کا وصال ہو گیا عثمان دامانی کا 1897 میں، تو اس کے بعد ان کے صاحبزادے خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سجادہ نشین ہوئے، بادرزاد ولی تھے، ٹھیک، تو ان سے آپ کو 3 سلسلوں کی خلافت، پھر آپ نے تجدید بیعت کی اور 3 سلسلوں کی خلافت، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ۔ ڈاکٹر سعیدی 7 برس تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، اور 12 برس تک کسی آدمی سے سوال نہیں کیا، چاہے بھوکے رہے چاہے کس طرح رہے، کبھی سوال نہیں کیا۔ پھر فرماتے تھے میں جنگل میں بھی جاؤں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی میرے لیے رزق بھجوا دیتا ہے، اور نماز میں اکیلا بھی ہوتا تھا تو فوراً جماعت کے لیے لوگ آ جاتے تھے، تو یہ کمال ہے ان لوگوں کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بر صغیر کی اشاعت اسلام میں مؤثر ترین شخصیات میں سے ایک ہے، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ جس طرح آپ کی نگاہ پاک کا اثر ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کرامات کا ظہور بہت زیادہ ہوتا تھا، یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہوا تھا، اور اس کے پس منظر میں جو مجاہدہ تھا اور یتیمی کی جو نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل تھی،
زندگی کا راز ہی یہی ہے کہ جو آدمی اپنی خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول پا لیتا ہے اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. یتیمی سے جو لوگ بعض اوقات نکلتے ہیں وہ نگینے بن جاتے ہیں، وہ جس طرح ڈاکٹر سعیدی. چلو مہربانی سر آپ کی. بچپن میں یتیم ہو گئے نا آپ بھی. ایسے ہے سر. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی محنت کی اور مجاہدہ کیا اور آخر تک کرتے رہے، یعنی مرشد کی صحبت میں کئی سال رہے اور سب سے زیادہ اپنے پیر خانے کی خدمت جو ہے وہ آپ نے کی ہے. سب سے زیادہ 40 اونٹ جو ہے وہ جا رہے ہوتے تھے اور سامان بھیجا جاتا تھا. تو اس میں ایک اور پہلو جو تھا شریعت کی پاسداری. سلسلہ نقش بندیہ اس حوالے سے ممتاز ہے، سخت ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ جنگل میں گئے تو اب نماز کا وقت ہو گیا تو مشکل تھی کہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا. تو وہاں دیکھا دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس کے پاس گئے، اس کو 4 آنے دیے، اس کو نماز یاد کرائی، اس سے تیمم وضو جو ممکن تھا وہ کرایا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے. اور پھر اس خانقاہ کا جو فیض ہے، میں پیر مظہر قیوم صاحب آپ تو جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، پیپلاں والے، ان کے صاحبزادہ محمد حسن صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا. میری بڑی ان سے نیاز مندی اور دوستی رہی. ہاں جی، ایسے پیر حافظ مظہر قیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی عظیم ہستی. ایسے میرے پیر مرشد غزالی اعظمہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پیپلاں گئے نا، جمعیت علماء پاکستان کا اجلاس تھا، تو وہاں ان کی مسجد میں وہ اپنی میں لے گئے نا. اچھا. تو انہوں نے فرمایا حافظہ یہ تیری مسجد میں عشق کی گرمی بہت زیادہ ہے. واہ. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں آپ کے پاس ایک آیا جو صحابہ کرام کی گستاخی میں مبتلا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ حضرت جس پر نظر کریں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی شخصیات اور اتنی مقبول شخصیات ایسی زبان تان دراز کرنا مناسب نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. وہ آیا تو کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیں. آپ نے رخ پھیر لیا. دوسرے دن بیٹھا رہا، پھر چلا گیا، پھر دوسرے دن پھر آیا، پھر عرض کی تو پھر آپ نے اس سے رخ پھیر لیا. پھر بیٹھے بیٹھے پھر چلا گیا، اگلے دن پھر آیا. 3-4 دن یہ ہوا. جب چوتھے دن آیا تو آپ کے ساتھ وہ لڑ پڑا، پھٹ پڑا کہ حضرت سکھ آتا ہے، ہندو آتا ہے، کافر آتا ہے، آپ اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور میں اتنے دنوں سے عرض کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ سعادت نہیں مل رہی. تو آپ نے بڑی جلال آمیز نگاہوں سے فرمایا کہ ہندو سکھ کافر آتا ہے، اس کے ایمان کی کھیتی خشک ہوتی ہے اور میں نظر کرتا ہوں وہ تار ہو جاتی ہے اور کلمہ پڑھا دیتا ہوں. اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کی وجہ سے تیرے ایمان کی کھیتی جل چکی ہے. اللہ. اور جو چیز جل جائے وہ تو نئے سرے سے مانگی جاتی ہے. تو بھی 4 دن سے آ رہا ہے، میں بھی 4 دن سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. آج اجازت ملی ہے مجھے کلمہ پڑھانے کی. میں یہ کہتا ہوں یہ جو خانقاہیں ہیں، جو لوگ خانقاہوں سے وابستہ رہتے ہیں ان کی عقیدے محفوظ رہتے ہیں، ان کے ایمان محفوظ رہتے ہیں. جی جناب. میں کروڑ لالی سن سے قبلہ غازی صاحب سعید شاہ کر رہا ہوں. جی شاہ صاحب فرمائیں جناب. صبح آپ صبح نور کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نور بھرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم. بڑی مہربانی. کوئی شاہ صاحب سوال آپ؟ میں شکر گزار ہوں کہ 92 چینل نے ہمارے علاقے پر بھی کوئی توجہ فرمائی ہے. نہیں ہماری بڑی توجہ ہے. اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب کے جو پیر حقیقت ہیں ان کا عشق شریف کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کون صاحب؟ جی صاحب میں ایک اسٹوڈنٹ آدمی ہوں، بچہ ہوں، اور میں کبھی اتنا یہ شوق سے اتنی دیکھی، لیکن آپ لوگوں نے نوجوان نسل کو نذیر صاحب آپ نے اتنا کچھ بھر دیا ان کے اندر. یہ پروگرام دیکھ کے ہم روز یہ پروگرام دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ یہ جو برصغیر آپ بات آ رہے تھے نقش بندی سلسلہ، یہ ہمیں نوجوان نسل پتہ ہی ذرا آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کے پروگرام میں برکت دے. بڑی مہربانی. میں نے لاسٹ سوال یہ کرنا ہے کہ سر نقش بندی کا جو سلسلہ ہے پنجاب میں اور کہاں پہ خانقاہ، میں ناروا سے بات کر رہا ہوں، یہاں پیر جماعت علی شاہ صاحب. دو خانقاہیں تو آپ کے ناروال میں ہی ہے نا نقش بندی. حافظ جماعت علی شاہ صاحب اور پیر جماعت علی شاہ صاحب دونوں خانقاہیں نقش بندی ہیں. جی بتائیں گے. نیکسٹ جی. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ وعلیکم السلام. جی غازی صاحب قبلہ قاری عبدالستار عرض کر رہا ہوں ڈہر کی سندھ سے. وہ ڈہر کی سائیں کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟
سر اللہ کا کرم، آپ کی طرف عشق و محبت کی نظریں یہاں سے ہمیشہ سلام کرتی رہتی ہیں۔ مٹھو سائیں اور سائیں عبد الخالق کو میرا سلام دونوں کو کہنا ہے، مٹھو سائیں کو بھی اور سائیں عبد الخالق اور مجن کو بھی، تینوں کو سلام میرا جی۔ ماشاءاللہ غازی صاحب قبلہ، آپ کے زبان مبارک پہ ایک پیارا سا نام آیا ہے، میاں عبدالحق المعروف میاں مٹھو۔ ہاں غازی صاحب قبلہ عہد حاضر میں یہ محمد بن قاسم ثانی ہیں۔ کوئی شک نہیں، لا ریب۔ کی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ کبھی اس مجاہد اسلام کو 92 کی زینت بنائیں تاکہ ہم ان کی زیارت بھی کر سکیں اور ان کی باتیں سن سکیں۔ بلائیں گے سائیں عبد الخالق کو تو ہم نے بلایا تھا ایک پروگرام میں، اور وہاں پیر برچوڈی کے حوالے سے تو انشاءاللہ بلائیں گے۔ کوئی سوال ہے آپ کا قاری صاحب؟ سوال یہ ہے غازی صاحب قبلہ کہ پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات پہ عمر مبارک پہ کوئی ایسی مستند کتاب کی نشاندہی فرما دیں۔ ابھی بتاتے بہت شکریہ۔ ہاں جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود پاک پڑھتے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ہم سوالوں کے جواب دیتے ہیں وقفے سے واپس آ کے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم ویلکم بیک ناظرین کرام، علامہ نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے صدقے لوگوں کی تقدیریں بدل دیتے تھے، ان کے احوال بدلتے تھے، ان کے اعمال بدلتے تھے، ان کی صبح بدلتی، ان کی شامیں بدلتی، نگاہوں کے زاویے، سوچوں کے انداز، قلوب کی کیفیت، زبانوں کی تاثیر بدل کے رکھ دیتے تھے۔ جی صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال پوچھا ان کے پیر طریقت کا نام کیا تھا؟ پیر سواگ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی موسیٰ زئی شریف احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جی انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ سوانح حیات پہ ان کی کوئی کتاب؟ جی فیوزات حسنیہ، فیوزات حسنیہ جی موجود، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جی اپنا خواجہ محمد اسماعیل صاحب، پیر عبدالرحمن صاحب شاہ والا شریف، ٹھیک ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ سعیدی آپ اس کا جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نقشبندی خانقاہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ ایک تو یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے، ایک نقشبندیہ مجدیہ وہ جو ہے موسیٰ زئی شریف ہو گئی، ان کا پیر خانہ ہو گیا، کرما والا شریف، کرما والا شریف پنجاب، ٹھیک ہے، اکھاڑا کے پاس جو ہے، اور ان کا سلسلہ پھر میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مرشد خانہ ہو گیا، ان کا مرشد خانہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے اثرات ہیں۔ اسی طرح للہ شریف، ٹھیک ہے، راول پنڈی میں خانقاہیں ہیں، تو پاکستان بھر میں بے شمار خانقاہیں، چورا شریف، علی پور شریف، جس کا تذکرہ ساری اور بھی بہت خانقاہیں نقشبندی سلسلے کی۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی آپ کی طرف آ رہا ہوں صاحبزادہ صاحب، پھر حضرت کا وہ کیا معراج شریف کا کیا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا؟ اچھا ہے آپ نے پوچھ لیا جی، میں خود بچانا چاہ رہا تھا۔ یہ ملتان کے ساتھ یہ ہے راما، ایک جگہ ہے رامے، راما، ٹھیک ہے جی۔ اس مقام پہ اب مسجد میرے خیال میں شاید اب شہید کی ہوگی، موجود تھی، اب تک بھی موجود تھی، اچھا، تو تقریباً 100 سال تو 80 سال تو موجود رہی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جو آپ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں آپ خطاب فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تو معراج کا موضوع تھا، ٹھیک،
تو ایک شخص کھڑا ہوا اور تقریباً اس ٹائم تعداد ہوگی 2 سے 3 ہزار لوگوں کی سامعین. جی ہاں. تو آپ کا ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں حضور اس طرح سے تشریف لے گئے آسمانوں سے, آسمانوں کے دروازے ہیں, تو حضور کس طرح سے تشریف لے گئے؟ تو آپ کو جوش آیا کیونکہ نبی کی ذات کا معاملہ تھا اور آپ با کرامت شخصیت تھے, تو آپ کو جوش آیا اور آپ اٹھے ممبر سے, آپ محراب سے گزرے اور اس میں درار پڑی ہے اور بہت 80 سال تک رہی ہے. درار پڑ گئی, آپ ایک دفعہ گئے پھر واپس آئے, پھر گئے پھر واپس آئے, پھر گئے پھر واپس آئے. آپ نے فرمایا ایویں گئے ہیں تے ایویں گئے ہیں تے ایویں آئے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو با کرامت شخصیت, اور سب سے بڑی بات جو میں حضرت صاحب کی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ نقشبند, جو نقشبند سلسلہ ہے اس میں ذکر خفی ہوتا ہے, ٹھیک, جاری نہیں ہوتا, اوپن زیادہ نہیں ہوتا, خفی ہوتا ہے, قلب کے ساتھ ہوتا ہے. ذکر خفی کرتے ہیں. جی خفی. ویسے بعض خانقاہیں جو ہیں وہ ذکر جلی بھی کرتے ہیں. میری خانقاہ جو نقشبندیہ ہے, میری بیعت حضرت شیخ ناظم العادل الحلقانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ترکی میں ان سے ہے. تو قبرص کے وہ بزرگ تھے, تو وہ ہمارے ہاں ذکر خفی ذکر جلی ہوتا ہے. جی گزارش کر رہا تھا کہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ خاموشی میں, جس طرح کہہ رہے تھے, خاموشی میں ہی آپ بہت ساری چیزیں کہہ ڈال دیتے. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ ممبر پر تشریف لائے, آپ کے ہاتھ میں لال رومال تھا اور لال رومال کو آپ نے ایسے, آج اسی طرح ہزاروں لوگ موجود تھے, اور آپ نے ایسے ایک دفعہ گھمایا یوں رومال ممبر پر بیٹھ کے پورے مجمع کے سامنے گھما کے, ہاں, اور خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک لفظ کہا, آپ نے فرمایا لوگو, سریکی کا لفظ ہے, لوگو میرا اللہ سونا ہی سچا, اوندا رسول ہی سچا. یہی لفظ کہنے تھے کہ لوگوں پر رکت طاری ہو گئی اور ہزاروں لوگ رونے, اب او بکا شروع ہو گئی, رونے لگ گئے. اور کئی ایسے لوگ تھے جو گناہ کرتے تھے, غلط کاریاں کرتے تھے, چوری کرتے تھے, صرف اسی خطبے پر توبہ طائب ہو گئے. یعنی یہ تاثیر تھی آپ کے الفاظ میں کہ کہنے کے بغیر. اور سب سے بڑی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ, 2 کالر میں لے لوں جی ساتھ انتظار میں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب محترم غازی صاحب. جی جناب. حضور میرا سوال مختصراً 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک میں چاہتا ہوں صاحبزادگان کی زبانی وہ واقعہ سنوں. میرے جو دادا مرشد بھی ہیں, میری بیعت بھی بارو صاحب رحمۃ اللہ سے ہے, آپ سے بھی ملاقات نیاز مندی ہے میری, الحمدللہ ایک ملاقات ہوئی ہے. اچھا حکم فرمائیں. ایک تو یہ تھا کہ آپ عام لے گئے تھے تحفہ حضرت خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, تو ایک ان کے حصے کا عام جو ہے وہ راستے میں آپ لے گئے تھے. میں یہ ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں صاحبزادگان کی زبانی. ٹھیک ہے جی. دوسرا یہ تھا کہ آپ کی بینائی جو ہے کمزور ہو گئی تھی, اور بینائی کمزور میں آپ نے آپریشن نہیں کروایا تھا, نماز کو آپ نے فضیلت دی تھی. یہ بھی میں ان سے سننا چاہتا ہوں صاحبزادگان کی زبانی. ٹھیک ہے, نیکسٹ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کھارا صاحب. جی نائب صاحب بہت شکریہ. جی آج میرے مرشد خانے کے مرشد خانہ کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا آپ بھی یہاں بیعت ہیں, ماشاءاللہ. جی میرے مرشد خانے کا مرشد خانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ صاحبزادہ نجم الحسن صاحب سے میں عرض کروں گا کہ ایک وہ کروڑ جانا ہے یا توڑ جانا ہے, یہ واقعہ سنا دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کافر آپ کی خدمت میں 10-12 دن رہنے کے بعد مسلمان ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ سنا دے کہ اس کی کیا ہے. جو بھی دیکھتا تھا وہ تو کلمہ پڑھ لیتا تھا. چلے آپ نے توڑ جانا ہے نا, تو ابھی پہنچوا دیتے آپ کو. اچھا جی اپنا صاحبزادہ صاحب, پہلے میرا خیال ہے یہ واقعہ جو انہوں نے پوچھا, یہ عام والا کیا واقعہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرشد خانے کو عام لے کے گئے تھے. وہ وضاحت میں گزارش کر رہا تھا پہلے کہ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مین شخصیت کا پہلو تھا نا, وہ تھا حضور وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ, ٹھیک, کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ٹھیک ہے. تو خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ کی یہ صفت واضح تھی کہ آپ کئی دفعہ اشارہ نہیں بھی کرتے تھے, صرف اس کو دیکھ لیتے تھے. ٹھیک. اور وہی کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ کے وصال کے بعد لوگ آپ کے سکھ اور ہندو بھاگتے تھے دور کہ کہیں مسلمان نہ کر دے. تو جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کے بعد آپ کی میت مبارک کو لے کے جا رہے تھے, تو سکھ جو بھاگتا دوڑتا تھا, ڈرتا تھا کہ نہیں جانا سامنے, اس نے کہا آج تو وصال ہو گیا, آج تو دیکھ لو. اچھا. تو جب وہ بھاگ کے گیا اور ہجوم تھا کافی بھاگ, اس نے کہا ہٹ جو مجھے دیکھنے دو, آج تو دیکھنے دو. تو جیسے ہی دیکھا کہا لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. آپ کا ایک لفظ تھا کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا,
پڑھدا اپنی ظاہر کہتے رہتے تھے کلمہ نبیدہ عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا حسن نے مانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اور آنا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا۔ واہ واہ واہ، اچھا جی یہ نظر والی بات ہے آپ کے ذہن میں جو واقعہ انہوں نے پوچھا؟ جی نظر کمزور ہو گئی تھی، آپریشن ہی کرایا کہ کہیں میری نماز میں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن دو اور جو پوچھے ہیں نا وہ میرے ذہن میں ہے۔ اچھا، ایک تو اسی سے متعلق یہ ہے کہ غلام حسن ایک بوڑھا ابھی فوت ہوا ہے، کوئی 120 سال کی عمر میں، ٹھیک، تو وہ بتاتا تھا کہ میں خود حاضر ہوا، یہ میں نے خود اس سے واقعہ سنا ہے، بلکہ اس کا انٹرویو کیا تو اس میں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی جو مسجد تھی وہاں جہاں آپ تشریف فرما تھے خانقاہ شریف کی، تو ایک ہندو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا چولہا بھی اور جیسے کھانے کا سامان ہوتا ہے وہ بھی سارا وہاں پہ سسٹم جاری ہے۔ تو میں نے جا کے پوچھا کہ حضرت صاحب کے سامنے تو جو آتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، یہ مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اسی حالت میں ہے۔ تو کہتا ہے مجھے بتایا گیا کہ یہ کوئی ہفتہ اس کو ہو گیا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ اس کی جو یہ ڈیر اسماعیل خان کا تھا، وہاں غلام کوٹی ایک علاقہ ہے، وہاں سے آیا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اغوا کر لی ہے پہاڑ کے لوگوں نے۔ اچھا، تو یہ آیا ہے کہ آپ مہربانی کریں اور میری بیوی واپس ہو جائے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ کسی خان نواب کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک واپس نہیں آئے گی۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ چلو اس کو کھانے کا سامان دے دو، خود ہی اپنا کھانا پکاتا رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی 2-3 دن رہا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے اور پھر آپ جلدی میں واپس آئے۔ جب واپس آئے تو وہ جو ہندو بیٹھا تھا وہ اپنی روٹی پکا رہا تھا اس پر، تو ساتھ ہی بلی بیٹھی تھی، جیسے ہوتا ہے وہ آ جاتی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ بھئی اس بلی کو کوئی ٹکڑا ڈال دو، شاید تمہاری رانی کو لے آئے۔ واہ، یہ غلام حسن کہتا تھا ہم میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے تو ٹکڑا کیا ڈالنا تھا، پوری روٹی ڈال دی، وہ تو انتظار میں تھا۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ بلی نے روٹی اٹھائی اور وہ مسجد کے پیچھے بھاگ گئی۔ تو حضرت صاحب اندر چلے گئے، جب پھر واپس آئے نا تو اسے کہا کہ ذرا مسجد کے پیچھے تو جاؤ، تمہاری رانی نہ آئی ہو۔ کہتے ہیں وہ فوراً بھاگا مسجد کے پیچھے، ہم سامنے بیٹھے تھے مسجد کے، بس چند لمحوں بعد دیکھا کہ رانی کے ساتھ وہ مسجد کے سامنے آ گیا۔ تو اکٹھے دونوں نے کلمہ پڑھا میاں بیوی نے، اور رانی نے کہا کہ میں ایسے روٹیاں پکا رہی تھی جہاں بھی تھی، ایک بلی آئی، اس نے روٹی اٹھائی اور میں بھاگی، چونکہ جنہوں نے اغوا کیا تھا سخت لوگ تھے کہ ایک ایک روٹی کا حساب دینا ہے، تو بس اس بلی کے پیچھے بھاگی اور پھر یہاں مسجد کا یہ منظر تھا۔ تو دونوں نے اکٹھا کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یا کسی بھوکے جانور کو بھی کوئی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رجسٹر ہوتا ہے اور اس کا ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ آپ کی ایک اور کرامت تھی جو یعنی جیسے یہ کرامت مشہور ہے اور ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ہوئی ہے، اسی طرح آپ کی ایک کرامت تھی۔ اس وقت بڑا غربت کا زمانہ تھا اور سفر کے ذرائع بھی بڑے محدود اور مشکل تھے، ٹرین چلتی تھی، تو آپ نے مریدوں کو فرمایا ہوا تھا کہ اگر کرایہ نہ ہو تو ٹرین کو میرا سلام دے دیا کرو۔ اچھا، اور یہ اکثر و بیشتر ہوتا۔ میرے نانا جی خواجہ غلام قاسم رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا جی غلام قاسم ہیں کمبوج شریف جو حضرت صاحب کے خلیفہ تھے، اور نانا جی کا نام بھی وہی ہے اور دادا کا نام مرشد بھی وہی ہیں۔ جی ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم 3-4 لوگ تھے دریا خان یہ بھکر میں جہاں اسٹیشن تھا، ہم وہاں پہنچے تو پہلے تو ہم ٹرین کو سلام دیتے تھے، اس دن جیسے ہم پہنچے تو وہ تو ٹکٹیں بانٹی جا رہی تھیں، یعنی جیسے وہ کھڑکی پہ ٹکٹیں لی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کھڑکی اب یہاں کیا ہوگا، پہلے ٹکٹ لینی ہے، جیب میں پیسے اتنے نہیں ہیں کہ جا سکے۔ تو کہتے ہیں میں بھی لائن میں لگ گیا۔ تو جب میری باری آئی تو میرے دل میں آیا کہ اگر ٹرین کا لوہا میرے مرشد کو جانتا ہے تو یہ کھڑکی کی غزیاں اور یہ سریے بھی جانتے ہو، تو میں نے کھڑکی کو سلام دے دیا۔ کہتے جیسے سلام دیا تو اس نے مجھے کہا کتنے لوگ ہو، میں نے بندے بتائے 3 یا 4 تھے، تو اس سے ٹکٹیں مجھے دے دیں اور پیسے بھی۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو بھی آپ کو پیسے دیے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے لیکن یہ ٹکٹیں بھی رکھو اور پیسے بھی رکھو۔ واہ واہ، تو اسی طرح اور کئی خلیفہ غلام رسول تھے۔ یہ سیدی کہہ رہا ہے کاش ہم بھی وہاں ہوتے۔ جی اچھا، اس آپ کی شخصیت کے 2-3 اور پہلو سامنے لانے کی کوشش۔ ایک تو احترام انسانیت بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ نے اپنے 3 کوئی خاص لوگ تھے جو یارانے راز ہوتے ہیں، انہیں فرمایا کہ آج ہماری محفل میں ایک شخص آئے گا جو بدکاری کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے محفل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، تو میں واز کروں گا اور واز کے دوران وہ اٹھے گا، جب اٹھے تو تم تینوں نے ساتھ اٹھنا ہے تاکہ اس کا پردہ رہ جائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والے کا بھی پتہ ہے، اور پھر یاران راز کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے کہ جب وہ اٹھے تو آپ نے ساتھ اٹھنا ہے تاکہ وہ نامینیشن اس کی نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک اور پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے، دیکھیں
لنگر آپ اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کرتے تھے. یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جن خانقاہوں میں مرشد اپنے ہاتھوں سے لنگر تقسیم کرتا ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر آپ کی شخصیت کا جو دلچسپ پہلو اور ہے کہ آپ کے خلفاء نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور وہ نامور خلفاء ہیں. پاکستان کی نامور خانقاہیں ہیں وہ، مثلا پیر بارو، خواجہ عبداللہ پیر بارو، ان کے صاحبزادے آگے فقیر محمد صاحب تھے، خواجہ فقیر محمد صاحب، بہت زیادہ کام ہے. اسی طرح دریائے رحمت شریف، خواجہ عبدالغفور صاحب آپ کے خلفاء میں شامل تھے، وہ اثرات ہیں. وہاں بھی میں گیا ہوں، میں نے وہ دیکھی ہے خان کا، بڑا کام. اور باقی کمبوہ شریف کے صاحبزادہ صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کس جگہ ہے جی آپ کی خانقاہ؟ ڈیرہ اسماعیل خان. اچھا ڈیرہ اسماعیل خان جی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان موسیٰ زئی شریف کے قریب ہے یا کتنا قریب فاصلہ ہے؟ بس یہ ڈیرہ سے جو میاں والی روڈ ہے اس پر ہے کمبوہ شریف. اچھا اس پہ ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ بھکر سے پار کرتے ہیں وہ سڑک؟ یہاں سے آتے ہوئے لاہور دریائے سندھ. جی جی دریائے سندھ کی بھی کوئی بات وہ تو سنائیں. جی دریائے سندھ کے مختلف باتیں ہیں جی. ہاں وہ کیا ہے؟ وہ مشق ہوتی تھی جس پہ ٹریول کرتے تھے؟ نہیں مشق نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ایک ہوتا دفعہ واقعہ ایسے پرانی بات ہے، بتاتے ہیں. کوئی فیوزات میں اتنی وضاحت نہیں ہے، لیکن علماء پرانے لوگوں میں ہے کہ حضرت صاحب کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ آپ جس طرح یہ سلام پیش کر رہے ہیں تو اسی طرح حضرت صاحب بھی یہی کہہ دیتے تھے کہ جا کے دریا کو کہہ دو غلام حسن سلام کہہ رہے ہیں. اچھا. اور اسے کہہ رہے کہ خاموش ہو جاؤ یا چلے جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اچھا. بس یہ الفاظ ہوتے تھے. آپ کو یہ دریا کے لیے بھی یہی، اور یہ بارہا بار ہوا ہے. کئی دفعہ حضرات مریدین آتے تھے تو آپ انہیں کہتے تھے کہ جا کے انہیں میرا سلام کہہ دو. اچھا دریا کو میرا سلام. واہ. تو وہ سر باقی وہ جو ڈھا ٹائپ ہوتی ہے، زمین گر رہی ہے، اس وقت تمام چیزیں یاد آ گیا آپ کو. سعد بن ابی وقاص والا واقعہ اس امت میں وہاں سے لے کر صحابہ سے اب تک وہ فیض جاری ہے. میں ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پاک و ہند میں اولیاء اللہ کے لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ اولیاء تو ملتان شریف میں موجود ہیں. ٹھیک. لیکن اولیاء اللہ کی یہ سرزمین ہے. اولیاء اللہ کی اپنی کرامات ہوتی ہیں، اپنا طریقہ، کسی کی دعا سے، کسی کی دوا سے، کسی کی زبان سے. حضرت خواجہ خواجگاں چشتیہ سلسلے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ جس طرح قرآن پاک میں نا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز کہ وہ پرند چرند اور تمام چیزیں اکٹھی ہو جاتی تھیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں جو ایک صفت تھی وہ ایک اولیاء میں امت محمدیہ میں ڈال دی. تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری میں بھی یہی وصف تھا کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھتے تھے، چاہے وہ ہندو تھا، سکھ تھا، غیر مسلم تھا، وہ کسی بھی اپنی محفل میں کھڑا تھا تو وہ قریب کھینچا چلا آتا تھا. جیسے ہی وہ آپ کے قریب آتا تھا کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو سیم اگر پاک و ہند میں بر صغیر میں اولیاء کرام کی کرامات یا ان کے طریقہ کار دیکھے جائیں تو سیم حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ. اچھا. یعنی آپ کا بھی یہی طریقہ کار تھا. آپ ہر وقت بھی یہی لفظ پڑھتے رہتے تھے، کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پردہ پڑھندہ حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اور آنا، سمجھ سے آنا سمجھنا. ایک اور بھی آپ کا شعر تھا آپ عام پبلک کے لیے جو ہم ضائع کر دیتے زندگی. آپ فرماتے تھے عمر ضائع ونجا بیٹھوں، دھوکہ دشمن دا کھا بیٹھوں، نہ گھر ریا نہ زر ریا، نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی جندڑی کو دکھلا بیٹھوں، عمر ضائع ونجا بیٹھوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پیاری زندگی دی ہے نا، تو خود انسان اس میں ضائع کر دیتا ہے. تو اس چیز سے تو گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کی یہ بہت بڑی کرامت ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے بعد اگر ولیوں میں دیکھی جائے کہ آپ 90 لاکھ آپ نے کلمہ پڑھایا ہندوؤں کو تقریباً کم و بیش حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے. تو جو آپ کی ہسٹری ہے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ تقریباً لگ بھگ 9000 کے لگ بھگ ہندو اور سکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا. سبحان. اور ایک واقعہ پھر بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں ساتھ کہ جو مین آپ پہ قتل کا مقدمہ چلا تھا اور وہ بھی ایسے بدمذہبی کے حوالے سے چلا تھا تو آپ جیل میں چلتے رہے، کیسز اٹینڈ کرتے رہے. کیونکہ فقیر کی ایک صفت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرتا. صحیح. جب کسی خلق خدا کے لیے ہو تو وہ حاضر ہے. تو آپ کو لے کے گئے، قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، چل رہا ہے، جج نے پوچھا، سوال و جواب چل رہے ہیں، آپ خاموشی سے اختیار کھڑے ہیں. تو وہیں پر سکھ اور ہندو بھی بیٹھے تھے. اب یہ مقدمہ قتل کا ہے. وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جج صاحب یہ شخص جو ہے نا، یہ قتل تو الگ بات، یہ زبردستی ان لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، انگریزوں کو، سکھوں کو، سب کو. اور وہ آگے انگریز تھے. اس وقت خواجہ غلام حسن پیر سواگ، حالانکہ آپ اٹینڈ کر رہے تھے مسلسل جیلوں میں، ہر چیز آپ نہیں کر رہے تھے، آپ نے خدا چھڑوائے، آپ نے اپنی ذات تھی. لیکن جب بات آئی نا دین محمدی کی تو تب آپ نے سر اٹھایا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا
اس جج نے جب مخاطب ہوگا نا تم زبردستی پڑھاتے ہو تو آپ نے وہ سب سے ویسے تو 3-4 دفعہ ایسے عدالتوں میں مسئلہ بنا ہے تو جج بیٹھتے نہیں تھے آپ کے سامنے، تو اس وقت جو اہم مسئلہ تھا آپ نے تب واضح کیا، آپ نے فرمایا او دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ، اسی جج کی طرف وہ کرنے لا الہ الا اللہ محمد، دوسرے کو کہا دیکھو میں آخر کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد، تیسرا بھاگا، تیسرا جب بھاگ کے نکل گیا وہ نکل گیا، لیکن فقیری کے جو پردے ہوتے ہیں وہ دیواروں سے نہیں ہوتے، جب اللہ تعالیٰ رحمت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ پردے تو نہیں رہتے، تو وہ جب گھر بھاگ کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گیا گھر، وہ گھر جیسے پہنچے اس کے بچے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، واہ سبحان اللہ، تو وہ بھی پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اچھا جی صاحبزاد صاحب، میں نے یہ پڑھا ہے کہیں کہ وہ جا رہے تھے اس پہ اس زمانے میں مشق سے بھی لوگ پار کرتے تھے نا، اس طرح کی ایک چیز ابھی کرتے، اچھا وہ کہتے ہیں وہ پھٹ گئی راستے میں اور اس کے باوجود آپ پار ہو گئے۔ جی ایک شاہ صاحب تھے آپ کے مرید، تو وہ راستے میں پھٹ گئی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کا تصور کیا، اچھا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے اٹھا کے وہاں جیسے ڈبکیاں کھا رہے تھے تو اٹھا کے کنارے پہ ڈال دیا ہو۔ اچھا غازی صاحب ایک چیز میں ایڈ کروں گا، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں پہلے بھی، آپ کو پتہ ہوگا کہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد جو سوشل پرابلمز سامنے آتے ہیں کہ یہ کہاں جائیں گے جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اپنے خاندان سے تو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اس کا تعلق ختم ہو گیا، اس کے اکنامک پرابلمز ہیں، اس کے سوشل پرابلمز ہیں، اکاموڈیشن کا پرابلم ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، تو جس طرح آپ کو اور سنتوں کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی، اس طرح جو مواخات کی سنت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں اپنے غلاموں کے درمیان فیلوشپ قائم فرمائی، دوستی قائم کر، تو آپ نے اسی طرح پھر ان کے مسائل حل فرمائے، وہ اس طرح کہ کچھ کو دوست بنا دیا اور کچھ آپ کے لنگر شریف کے ساتھ ہی ایک پوری بستی بن گئی شیوخ کی، اچھا پھر آپ نے ان کے آپس میں رشتے کرائے، جہاں ایک بڑی خانقاہ ہے جھنگ میں استان عالیہ صادق آباد شریف، وہ شیوخ ہیں، ان کے آپ نے رشتے کرائے، بھکر کے شیوخ تھے، یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، شیخ کلیم اللہ صاحب اور شیخ موسیٰ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا وہ بھی دلچسپ ہے کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو عرض کی حضور مجھے تو اپنی بیگم سے بڑا پیار ہے اور میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد تو جدائی ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا دل کھول دیا ہے تو اس تک بھی نور پہنچ جائے گا، تو انہوں نے گھر میں کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے شیوخ کے یہ آپس میں پھر رشتے کرائے، جو اور آپ کو پتہ ہے شیوخ سے مراد آپ کی نو مسلم صاحب، ان کو چونکہ شیخ کہا جاتا تھا، جی جی بالکل ٹھیک، اچھا ہے جی، کہنا چاہیے ان کو ادب سے کہنا چاہیے، تو اس طرح جو ہے نا وہ یہ ایک پوری بستیاں قائم ہوئی، نئے رشتے قائم ہوئے، مواخات اور دوستی کے نئے سلسلے آپ نے قائم فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بات ہے مواخات، اصل تو ہوتا ہی خانقاہوں میں مخلوق کی خدمت ہی تھا نا جی، اولیاء کرام جو تھے وہ کلمہ تو پڑھاتے ہی تھے، دین کی طرف لاتے تھے، لیکن ساتھ انسانیت کی خدمت بہت کرتے تھے۔ صوفی ہمیشہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، ہاں جی، اور جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ایک اور آپ کی شخصیت کا پہلو، آپ علم پرور بہت زیادہ تھے، اور جب کبھی کوئی عالم یا طالب علم یا سادات کا بھی بہت احترام تھا، آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے تو آپ ان کی باقاعدہ ان کو زیادہ راہ دے کر بھیجتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، یعنی دینے والے پیر تھے۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ سید کی بات کی انہوں نے، ایک آدھا منٹ ہے میرے پاس، ایک سید کی بات کی انہوں نے کہ سید کا وہ احترام کرتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ واز فرمایا، اور واز پہ آپ نے فرمایا کہ یہ سید کی اگر میری یہ بھی ہوتی نا تو میں روئے زمین پر کافر نہ چھوڑتا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی صاحبزاد صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان حال کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ طریقت کا کیا نام تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک 20 ہجری میں ہوا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، علیشہ خان کراچی، بابر سلیم کوئٹہ، آسمہ سرور گجرانوالہ، محمد امجد ملتان، محمد اشتیاق راولپنڈی، محمد ظفر مظفر گڑھ، محمد مزمل فیصل آباد، حفصہ فاطمہ شکر گڑھ، عزیز احمد شیخوپورہ، محمد ارم ستار ٹوبہ ٹیک سنگھ، خلیل الرحمان اسلام آباد، رشید احمد ڈیر کی سندھ۔ یہ کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ وبائی امراض سے محفوظ رہنے کا عمل ہے۔ جو شخص روزانہ کسی بھی وقت سورہ القاریہ کی 100 بار تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وبائی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ شرط اول و آخر کوئی بھی درود پاک کم از کم 11 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں انسان کے پورے جسم میں صرف ایک چیز بہت مفید ہے اور وہ ہے دل، جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، کل سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ پہ جو میں نے پروگرام کیا تھا تو اس میں وہ میں اس وقت بھول گیا، یہ مشتاق بک کارنر لاہور سے چھپی ہوئی ہے جی کتاب سیرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شیخ محمود شلبی کی کتاب ہے اور شیخ عباس محمود العقاد کی۔ یہ حافظ غلام حسن قادری صاحب نے اس کی تقریر لکھی، مفتی پروفیسر وسیم اکرم نے، یہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے۔ سیدنا بلال حبشی پہ اتنی ضخیم کتاب میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، اور اس میں وہ جو کتابوں کے میں نے حوالے دیے تھے کریگ کا، اس کے بھی جگہ جگہ حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ کریگ جو برٹشر جس نے بڑی باکمال کتاب لکھی ہے، انگریزی خواہ نوجوانوں کے لیے میں خاص ریکمینڈ کروں گا، اس سے اچھی کتاب انگریزی زبان جس طرح کی اس کی ہے وہ بڑی باکمال کتاب ہے، اس کے حوالے بھی اس میں موجود ہے، تو یہ کتاب ضرور مطالعہ کرنی چاہیے۔ جی آج کے روزنامہ 92 میں جی مضمون ہے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجئے۔ نعرے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، وہ نعرہ جو اس وقت کشمیر کی وادیوں میں گونج رہا ہے اور سری نگر اس کے آس پاس انشاءاللہ ہندوستان کے بھی گلی کوچوں میں انشاءاللہ یہ نعرہ گونجے گا۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے، میرے ساتھ مل کے میرے تینوں مہمان لگائیں گے، سامعین ناظرین مل کے نعرہ زوردار لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین